وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ تم اس دولت دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور ان پر غم نہ کھاؤ اور شفقت سے پیش آؤ ایمان والوں کے ساتھ۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ نہ ماننے والوں یعنی انکار کرنے والوں سے کہہ دو میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ اسی طرح خبردار کرتے ہیں جیسے ہم نے ان تفرقہ بازوں کو خبردار کیا تھا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلا کھلا سناؤ، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیا کرو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیا کرو، جناب میں سجدہ بجا لایا کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت کا وقت۔ محترم سامعین، یہاں آپ نے سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 87 آپ نے سنا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو یہ 7 آیات سے مراد وہ کون سی آیات ہیں؟ حالانکہ قرآن پاک کی آیات 6666 آیات ہیں۔ یہ خصوصیت کے ساتھ 7 آیات کون سی بیان کی گئی ہیں؟
فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہاں 1-2 مسئلے بڑے جہاں پر لوگ اکثر ڈگمگا جاتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے پورے قرآن پاک کے اندر جو اللہ پاک نے بیان ارشاد فرمائے ہیں، قرآن پاک کے اندر بڑے 6 مضمون ہیں۔ ایک عنوان اللہ کی توحید، دوسرا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، تیسرا عنوان احکامات، چوتھا عنوان قیامت، پانچواں عنوان اللہ کا کہنا ماننے والوں کے بارے میں بشارت، چھٹا عنوان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ضلالت۔ یہ 6 بڑے عنوان ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اس صورت کے اندر دیکھا جائے یہ 6 کے 6 عنوان موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ پاک کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نیک راستے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اتباع رسول کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا یہ جو ماننے والے ہیں ان کے انعامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہیں ماننے والے ان کے بارے میں ایک مغضوب کا ذکر کیا اور ایک ضالین کا ذکر کیا۔ یہ مغضوب کا معنی کیا ہے؟ ناراض ہو جانا، یعنی جو کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اللہ کی ناراضگی، اور ضالین کا معنی گمراہ۔ اور اگر دیکھا جائے جن پر اللہ کی ناراضگی ہے وہ بھی مغضوب ہے، یعنی وہ بھی گمراہ ہے۔ اور دوسرا ضالین سے مراد گمراہ، یہاں مغضوب سے مراد یہ ہے کہ بات سننے کے باوجود، علم کا ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کا کہنا نہ ماننا، ضد میں آ جانا۔ اور ایک جو ہے ضالین، یہ بھی گمراہی کی طرف ہے کہ گمراہ کا ہو جانا، لیکن اس سے متعلق یہ ہے کہ نہ پتہ ہونا۔ ایک آدمی ہے، رات کو سب دفعہ 144 لاکھ کیا، مثال دے رہا ہوں، دفعہ 144 لاکھ کیا کہ ایوب چوک سے ڈبل سواری جو گزرے گا اسے بند کر دیا جائے گا۔ تو صبح 2 ساتھی جا رہے ہیں، پولیس والے نے کہا تمہیں پتہ نہیں رات قانون بنا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو قانون کی خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں۔ یہ کہیں جی ہمیں پتہ کوئی نہیں چلا۔ اب یہ ہے کہ علم نہ ہونے کے باوجود یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ ان کو حکومت والے کہ تمہیں پتہ نہیں قانون رات بنا ہے، وہ آگے سے کہ ہاں پتہ ہے لیکن ہم اپنی مرضی کریں گے، تو ان کے اوپر حکومت غضبناک ہوگی۔ اسی طرح میرے دوستو، ایک وہ لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ اور گمراہ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے اور پھر بھی گمراہ ہیں۔ اللہ پاک ان کے متعلق فرما رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا پہلے تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی علم رکھنے کے باوجود پھر بھی ضد بازی میں آ کر گمراہ ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ حالانکہ مغضوب جو ہے وہ بھی گمراہ ہیں، یہ جاننے کے باوجود پھر بھی ضد پر آنے والے گمراہ ہیں، اور ضالین سے مراد وہ گمراہ ہیں جن کو پتہ نہیں۔ یہاں ایک دو باتیں اور بھی کرتا جاؤں۔ کچھ حضرات جو ہیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں۔ وہ اختلافات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے کیسے حصہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ سورۃ الفاتحہ کس سپارے کے اندر ہے؟ کبھی تو یہ پہلے پارے کے اندر ہوتی ہے، کبھی تو یہ 30ویں پارے کے اندر ہوتی ہے۔ حالانکہ جو آیات ہیں وہ کسی نہ کسی پارے میں ان کی جگہ ہے، مخصوص جگہ ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کی مخصوص جگہ بھی نہیں ہے۔ عما یتساءلون پارہ اٹھاؤ، وہاں بھی سورۃ الفاتحہ ہے، اور پہلا پارہ اٹھاؤ وہاں بھی سورۃ الفاتحہ ہے، اس کی جگہ بھی نہیں۔ علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر سورۃ الفاتحہ کو قرآن سے تم علیحدہ کرتے ہو تو یہ تم بھی مانتے ہو کہ قرآن کی صورتیں 114 ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن سے علیحدہ کر کے قرآن کی 114 صورتیں تو مکمل کر کے دکھا دو۔ 114 صورتیں بھی نہیں بنتی۔ 114 صورتیں تب بنتی ہیں جب سورۃ الفاتحہ کو ساتھ شامل کیا جائے۔ ایک دلیل تو یہ ہوگی، اور دوسری دلیل کیا ہے؟ فرمایا اگر سپاروں کی ترتیب کو دیکھا جائے تو پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح سپاروں کی ترتیب کو دیکھا جائے تو 30واں پارہ جو ہے دوسری سائڈ دیکھا جائے تو عما یتساءلون سے پڑھا جاتا ہے، اس سائڈ سے دیکھا جائے تو قل اعوذ برب الناس سے پڑھا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر پارے کے اندر کوئی نہ کوئی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اگر سارے قرآن کو اکٹھا کیا جائے یعنی ہر سپارے کا کوئی نہ کوئی پہلی آیت ہے، اس کا آغاز ہے، اس کی ابتدا ہے، سارا قرآن دیکھا جائے تو اس کی آغاز سورۃ الفاتحہ ہے۔ سارا قرآن دیکھا جائے تو اس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک اور مسئلے کی طرف بھی نشاندہی کرتا جاؤں۔ بعض حضرات کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ اگر جماعت ہو رہی ہو تو مقتدیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہو امام کو الگ پڑھنی چاہیے اور مقتدیوں کو الگ پڑھنی چاہیے۔ اس میں لوگ پریشان ہیں، اور دونوں طبقے مسلمانوں کے سمجھتے نہیں کیا وجہ۔ اگر دونوں طبقوں سے پوچھا جائے یہ بتاؤ کہ تم مطمئن کس مسئلے سے ہوتے ہو، دونوں طبقے کہتے ہیں سیاستہ، یعنی جو 6 کتابیں ہیں ان کتب سے جو معتبر احادیث ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ تو ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔
بخاری شریف کے اندر ہے۔ یہی دلیل پکڑ کے ایک طبقہ کہتا ہے دیکھو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو فاتحہ نہیں پڑھے گا، لہذا امام الگ فاتحہ پڑھے، مقتدی الگ فاتحہ پڑھے۔ اور دوسرا طبقہ اسی حدیث کی دلیل دے کر وضاحت کر کے اپنا دوسرا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں۔ جب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ارشاد فرمایا جاتا تو شاگرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کی وضاحت بیان فرمایا کرتے تھے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے امام بخاری استاد ہیں اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ بڑی مختصر بات کر رہا ہوں، دونوں طرف آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اور حضرت امام ترمذی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اب حدیث کو دیکھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔ وہاں سننے والے کون تھے اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کر کے وضاحت کر کے بات ارشاد فرمائی۔ اور اسی طرح دوسری طرف آئیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث نقل کی ہے بخاری شریف کے اندر، اور ان کے شاگرد کون ہیں؟ امام ترمذی۔ انہوں نے اس حدیث کی وضاحت ترمذی شریف کے اندر درج فرمائی ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کیا امام جب پڑھے مقتدیوں کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ جو اس حدیث کا ترجمہ اور وضاحت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ اس مسئلے کی وضاحت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام بخاری کے شاگرد فرما رہے ہیں کہ جب پوچھا گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ، فرمایا وہ قرآن یعنی سورۃ الفاتحہ امام کے لیے مخصوص ہے، اور سورۃ الفاتحہ امامت کے وقت امام کے لیے مخصوص ہے۔ پھر شاگردوں نے پوچھا حضرت پھر مقتدیوں کا کیا بنے گا؟ کیا مطلب کہ جب علیحدہ مقتدی نماز پڑھے، یہ جماعت تو کوئی نہیں ہو رہی، تنہا پڑھ رہا ہے، پھر وہ پڑھے کہ نہ پڑھے؟ فرمایا ان ھذا اذا کان وحدہ، فرمایا جب وہ علیحدہ پڑھے، یہ اس اکیلے کے لیے سورۃ الفاتحہ ضروری ہے۔ اب دونوں مسئلوں کا حل ہو گیا۔ پہلے کیا مسئلہ فرمایا کہ اس نماز کے اندر اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی،
پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ترجمہ نقل کر رہے ہیں، وضاحت فرما رہے ہیں، اور ادھر حضرت امام بخاری حدیث درج کر رہے ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت امام ترمذی فرما رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب پوچھا گیا کہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے، پوچھنا یہ ہے کہ یہ فاتحہ جماعت کے اندر سب نے پڑھنی ہے؟ فرمایا نہیں، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ صرف خاص امام کے لیے ہے، امام فاتحہ پڑھے گا۔ تو پھر پوچھا گیا اگر مقتدی علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے سورۃ فاتحہ کا کیا، وہ پڑھے کہ نہ پڑھے؟ فرمایا اگر وہ علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے ان ھذا اذا کان وحدہ، فرمایا اس اکیلے کے لیے الگ فاتحہ ہے، یعنی وہ فاتحہ ضرور پڑھے جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ اب اس مسئلے کی وضاحت ہو رہی۔ ایک اور حدیث پاک کو دیکھا جائے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا جمعۃ الا بخطبۃ الکتاب، اس شخص کا جمعہ نہیں ہوتا جو جمعے میں خطبہ نہ پڑھے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے۔ اب ادھر کیا ہے؟ اس کا جمعہ نہیں ہوتا جو خطبہ نہ پڑھے، ادھر کیا ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہر مسجد کے اندر خطبہ پڑھنے والا ہر نمازی الگ الگ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ اسی کا ہوگا جو خطبہ پڑھے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے ہر مسلک کی مسجد کے اندر خطبہ ایک شخص پڑھتا ہے، نماز سب کی ہو جاتی ہے، پھر ادھر بھی ہمیں سمجھ آ گئی جس طرح ایک کے خطبہ پڑھنے سے نماز سب کی ہو جاتی ہے، ایک امام کی فاتحہ پڑھنے سے نماز سب کی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے